وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين وقال تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ کون ہوتے ہیں؟ بظاہر انسانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت ہی گناہگار سے، فاسق سے، فاجر سے یا اپنے حلیے سے غریب، فقیر اور مسکین محسوس ہوتے ہیں، لیکن کچھ صفات ان میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، دکھنے میں بڑی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ غریب نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن کچھ برے اخلاق ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کے مبغوض ہو جاتے ہیں، ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم چند صفات وہ سنیں گے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ان کے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور کچھ برے اخلاق ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان میں ہوں تو وہ انسان اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ بعض دفعہ ایک بندے میں 99 خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک روحانی بیماری یا برا خلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے 99 کے 99 صفات بیکار ہو جاتی ہیں وہ، اور ایک برے وصف کی وجہ سے وہ انسان اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بعض دفعہ 99 برائیاں ہوتی ہیں، صرف ایک وصف ایسا ہوتا ہے کہ اس وصف کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اس ایک وصف کی وجہ سے اللہ 99 برائیوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں اور اپنا اس کو مقبول بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو آج ہم ان اوصاف کو سنیں، کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کی عبادت سے راضی کر جائیں، اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اس سے پہلے موت ہی نہ آئے، جب اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں موت نہ دے، اللہ ہمیں موت بھی اس وقت دے جب ہم سے اللہ راضی ہو، کیونکہ اللہ کی رضا ہی کے اوپر آخرت میں جنت ملنی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے انسان کو جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ان صفات میں سے کچھ صفات آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ تو ہمیں ایک عمل مل گیا کہ کوئی بھی نیکی ہے،
اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ نیکیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہیں، لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ مثلا کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، کسی کو اس لیے دوست بنانا کہ وہ نیک آدمی ہے، اس کی نیکی کا اثر مجھ پہ پہنچے، یا میری نیکی کا اثر اس کو نصیب ہو، یا اس کی جو ہے وہ قرضے کے اتارنے میں اس کی مدد کر دینا، وہ مسکین اور فقیر ہے تو مالی مدد کر دینا، بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر کے مالی امداد بھی کر دینا، کسی کے گھر جانا تو ہدیہ تحفہ اس نیت سے لے کر جانا کہ ہو سکتا ہے میرے ہدیے تحفے سے ان کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے، اور اسی طرح کی دیگر نیکیاں یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کسی کے جنازے میں شریک ہو جانا، کسی کی تعزیت جا کے کر لینا، اور اسی طرح کوئی پریشان ہوا ہے تو صرف مرنے ہی کی تعزیت نہیں، اس کی پریشانی میں جا کر اس کی تعزیت کرنا کہ آپ کو یہ پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ، اس کو یہ نہ کہو کہ یہ بیماری فلاں کو لگی تو مر گیا تھا، یہ بیماری فلاں کو لگی تو مر گیا تھا، اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ فرما اس کو یہ جا کے کہو کہ بھئی یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری میں تو شفا ملے گی، تو مرنے والا نہیں ہے، تجھے اللہ لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے، یعنی مریض کو تسلی دے دینا، یہ بھی تعزیت ہے۔ تو اس قسم کی نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، کاشف نامی آدمی کا واقعہ، کئی دفعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، تو اس کے لیے میں آج بھی سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس واقعے کو سن کر مزید ایمان کو تازہ کرنے کا موقع نصیب ہو۔ فیکٹری کے اندر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سب کی نظر میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بظاہر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں فاسق اور فاجر سے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اوصاف ایسے ان میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ یہ کاشف سب کی نظر میں ہے۔ کیوں نظر میں ہے؟ کہ یہ فیکٹری کے دوران، کام کے دوران سو جاتا ہے، سستی کرتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، اور جب کوئی کام مالک کہتا ہے تو اس میں سستی کر جاتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کاہل آدمی ہے، یہ سست آدمی ہے، یہ عجیب آدمی ہے، کام چور ہے۔ طرح طرح کی اس کو باتیں سننے میں ملتی تھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جہاں بیٹھتا تھا وہاں اس کے بارے میں باتیں، جہاں جاتا وہاں اس کے بارے میں باتیں، حتیٰ کہ مالک کو بھی اس کی شکایتیں پہنچتی۔ جو اوپر کا سپروائزر تھا وہ مالک کو شکایتیں کرتا کہ کاشف جو ہے وہ بہت زیادہ سستی کرتا ہے۔ مالک کہتا کوئی بات نہیں، اگر میری فیکٹری کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا۔ اچھی سوچ کا مالک تھا۔ اس فیکٹری کے مالک کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ ہر سال زکوٰۃ سے نہیں، صدقات سے نہیں، بلکہ اپنے ذاتی منافع سے، اللہ کے ساتھ محبت کا مزہ تو تب ہے اظہار کرنے کا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے، ہر حال میں دینی ہے، ذاتی منافع کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مزے کی بات ہے۔ ذاتی منافع سے وہ اپنے فیکٹری کے کرندوں کو، ملازموں کو حج کرواتا تھا ہر سال، اور اس کے لیے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ اب کی دفعہ جب قرآن اندازی ہوئی تو کاشف کا نام نکلا۔ مالک نے اس کو بلایا، حالت تو تیری عجیب ہے لیکن نام تیرا نکلا ہے، میرے فیکٹری کے اصولوں میں سے ہے کہ جس کا نام نکلتا ہے تو میں اس کو حج پہ بھیجتا ہوں، حج کی تیاری کرو۔ کہنے لگا نا صاحب میں حج نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں حج نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، میں حج کیسے ادا کروں گا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہم طریقہ سکھا دیں گے، کسی عالم کو کہیں گے، کسی مولانا صاحب سے عرض کریں گے کہ وہ آپ کو سارا طریقہ سکھا دیں۔ نہیں میں نے نہیں جانا، صاف جواب دے دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا جو ساتھ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے تانے دیے کہ ایسا عجیب پاگل آدمی ہے، ساری زندگی لوگ روتے ہیں، کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، تمنا لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساروں کے لوگوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ حج بیت اللہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پاتے، اور اس کو اللہ مفت میں حج کروا رہے ہیں، اور یہ دیکھو کیسے ڈینگے مار رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، اگلا سال آ گیا، اگلے سال پھر اس کی قرآن اندازی میں نام نکل آیا۔ اب اس کو مالک نے پھر بلایا کہ بھئی تمہارا پھر نام نکلا ہے، مہربانی کرو، تیاری کرو۔ کہنے کا نہیں میں نے نہیں جانا حج پہ، صاف جواب ہے۔ تو مالک سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کوئی وجہ ہے یہ حج پہ نہیں جا رہا۔ اس نے اس کو آفر دی
کہ میں تیرے ساتھ صرف تیری خاطر ایک مولانا صاحب کو بھیجوں گا اپنے خرچے پہ، تیرا بھی خرچہ ہوگا اس کا بھی ہوگا، وہ تیری انگلی پکڑ کر تجھے حج کروائے گا۔ تو راضی ہے؟ کہنے لگا نہیں اب بھی میں نے جانا۔ میں کہا بیوقوف بندے، ایک بندہ تیری انگلی پکڑ کے حج کروائے گا، آخر تو کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے بات ٹال دی، نہیں میں نے نہیں جانا۔ تو پھر مالک کے خیال آیا کہ میں اس کو لالچ دیتا ہوں۔ فیکٹری کے مالک نے اس کو یہ لالچ دی کہ میں تمہیں 1 سال کا مکمل وظیفہ دیتا ہوں، یعنی تنخواہ دیتا ہوں، جو تیری تنخواہ اس وقت جو اس کی 20-25 ہزار تنخواہ تھی، سال کے ساتھ اس کو ضرب دے لے، وہ تنخواہیں تجھے اضافی میں دوں گا، اور تیرے حج کے دوران جو تو وہاں جائے گا وہ الگ تجھے تنخواہ ملتی رہے گی۔ اب بتا۔ اس نے کہا جی اب میں راضی ہوں، میں جاؤں گا۔ اب لوگوں نے پھر ہنسنا شروع کر دیا کہ ایسا لالچی بندہ ہے، حج کے لیے بھی اتنے پیسے کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ کاشف کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کاشف صاحب حج کے لیے تیار ہو گئے، ساتھ ایک مولانا صاحب ہیں، 8-10 بندے ساتھ فیکٹری کے اور ہیں، ایک چھوٹا سا قافلہ بن گیا۔ اس وقت ابھی یہ حج پالیسی کے مطابق یہ قرآن اندازی طے نہیں ہوئی تھی۔ قرآن اندازی تو اب قریب زمانے میں شروع ہوئی ہے نا، کہ لوگوں کے رش بڑھ جانے کی وجہ سے انتظامی معاملات میں دشواری ہوتی تھی، تو دونوں حکومتوں نے پاکستان اور سعودی عرب، بلکہ سعودی عرب کی پالیسی تھی، تو اب سارے ملکوں کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن اندازی کر کے وہ حج پہ بلاتے ہیں۔ اس وقت قرآن اندازی کا بھی رواج نہیں تھا، جو لوگ حج کی اپلائی کر دیتے، درخواست دے دیتے تھے، ان کو حج نصیب ہو جاتا تھا، الا یہ کہ ان کو کوئی عذر ہو جائے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مبارک سفر بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ سندھ کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، سینکڑوں اس کی جو ہے نا مربع، ایکڑ نہیں سینکڑوں مربع اس کی وہ زمینیں تھیں، اتنا وہ بڑا ذمہ دار تھا۔ حج کا شوق پیدا ہوا، حج پہ جاتا ہوں، یا لوگوں نے کہا کہ حج کر لیجئے، حج کے لیے نکلا۔ دور تھا بحری جہاز کا، بحری جہاز کے وی آئی پی سیٹوں کے اوپر جو اوپر ہوتی ہیں اور آگے ہوتی ہیں، فرنٹ سیٹوں کے اوپر اس کو سیٹ دی گئی، اور اس کے ساتھ 2-4 نوکر خادم بھی تھے۔ تو اس کے ایک نوکر کو پتہ چلا کہ میرا جو ہے نا وہ آقا حج پہ جا رہا ہے، تو کہنے لگا آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو میرا بھی خرچہ کرو، میں تمہاری خدمت کروں گا مفت میں، بس خرچہ تم میرا اٹھا لو، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ میں کہا چل چل پرے ہو، تو کون اور میں کون؟ میں نے جو اپنی خدمت کے بندے لینے تھے وہ لے لیے، چل سائڈ پہ ہو جا، ڈانٹ دیا اس کو۔ وہ بیچارہ ایک سائڈ پہ جا کے رونے لگ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگ گیا کہ اللہ تو ہی سبب بنا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، یہ اوپر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور نیچے مندر دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کا جو نوکر ہے وہ جہاز کے جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بندرگاہ پہ پہنچ گیا، اور وہ دوڑ رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے۔ اب ایک عجیب منظر ہے، تماشا لگا ہوا ہے، سیکورٹی والے اس کو پکڑ رہے ہیں اور یہ قابو نہیں آ رہا کہ جی میں نے بھی حج پہ جانا ہے، میں نے بھی حج پہ جانا ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے، یہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان، اس وقت یہ موبائل فون بھی نہیں تھے، پی ٹی سی ایل بھی بہت کم تھا، اور تار کا رواج تھا۔ تار کا پیغام مطلب وہ پیغام کا رواج تھا، پیغام رسانی کا، اس کو تار بولتے تھے۔ تو تار کا پیغام، اس کو تار ملی پیچھے سے، پیغام ملا کہ ابھی تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ لو جی، یوں ہی پیغام ملنا تھا تو وہ وہاں سے واپس پلٹ پڑا کیونکہ بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اب جب نیچے آیا تو یہ تماشا لگا ہوا تھا، اس نے پوچھا میں پوچھ ہی لوں کہ اس کو کیا مصیبت بنی ہے، تو یہ کیوں یہاں پہ وہ ایسا مسئلہ بنا کے کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں یہاں تماشا بنا کے؟ اس نے کہا جی میں نے حج پہ جانا ہے۔ اس نے کہا لے یہ میری ٹکٹ پکڑو، تو جا۔ تو وہ سردار رہ گیا اور وہ غلام جا رہے حج کرنے کے لیے۔ یہ من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں۔ خیر یہ کاشف حج پہ چلا گیا، یہ چھوٹا سا قافلہ اس نے حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن یہ اپنے ہوٹل سے، جو بلڈنگ ہوتی ہے رہائش کی، اپنی بلڈنگ سے وضو کر کے اپنے قافلے والوں کے ساتھ یہ حرم شریف پہنچا۔ اس دن ان قافلے والوں کی کوشش تھی کہ ہم نے مطاف میں بیت اللہ کے بالکل قریب جا کے نماز پڑھنی، اور اس کا اپنا ہی مزہ ہے، بیت اللہ کے قریب سامنے بیت اللہ ہو، اور مطاف میں جتنا قریب انسان کھڑا ہوتا ہے اتنی زیادہ کشش ہوتی ہے، یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے کوشش کی اور کامیاب ہو گئے، مطاف میں بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا یا عشاء کی نماز کا وقت تھا، 4 رکعت والی نماز تھی۔ 3 رکعتیں ہو گئیں اور چوتھی رکعت میں جب سجدہ ہوا یا تیسری رکعت میں سجدہ ہوا اور اس کے بعد مکمل نماز ہو گئی، سارے لوگ اٹھ گئے، کاشف سجدے میں پڑے۔ جب سلام پھرا تو جو قافلے والے تھے نے کہا دیکھو فیکٹری کی نیوست ابھی یہاں بھی لے کر آیا ہے
کہ وہاں بھی سو جاتا تھا یہاں بھی سو جا، وہ پرواہ نہیں ہے لوگ. تو ایک نے کونی ماری، اٹھ اللہ کے بندے، نہیں اٹھا. پھر دوبارہ اس نے زور سے کونی ماری، پھر نہیں اٹھا. تو اس نے جو ہی اس کو پلٹا تو کاشف اللہ میاں کے پاس پہنچا ہوا تھا، فوت ہو گیا. اچھا اب دیکھو حج کیا، اور حدیث میں آتا ہے جس بندے کا حج مبرور ہو، مقبول ہو، تو جب واپس لوٹتے ہیں یعنی حج کے ایام جب مکمل کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا. کیا مطلب؟ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، تو اس بندے کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا، مسجد حرام عام مسجد نہیں ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. تیسرا، نماز کے دوران، اور نفلی نماز نہیں فرضی نماز ہے. چوتھا، عام جگہ نہیں ہے، بیت اللہ سامنے ہے. پانچواں، با جماعت ہے، اکیلا نہیں پڑھ رہا. چھٹا، سجدے کی حالت ہے، دوسری حالت نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی قیامت میں اسی حالت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا. سجدے کی حالت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے. کتنی خوبصورت موت، اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اتنی خوبصورت موت، تو سارے حیران کہ یہ وہی کاشف ہے. پیچھے فون کیا اپنے مالک کو، فیکٹری کے مالک کو، کہ جی کاشف کو تو اتنی خوبصورت موت ہے، رشک آ رہا ہے. تو مالک پہلے ہی نیک دل بندہ تھا، تو اس کو تو شوق لگ گیا کہ اس کے اندر کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلایا ہے. میں یہاں ایک بات بھول گیا، جب مالک نے قرآن اندازی کرائی تو کاشف نے پہلی مرتبہ انکار کیا، دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی، کاشف کا پھر نام نکلا. تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی، تیسری مرتبہ پھر نام نکلا. تو مالک نے کہا اللہ تجھے بلا رہے ہیں، تو جا نہیں رہا، دیکھو اللہ تجھے بلا رہے ہیں. تو اس وقت پھر اس مالک نے کہا یہ وجہ تھی کہ اللہ اس کو بلا رہے تھے. اب مالک نے اس کی بیوی سے ملاقات کی کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. تو بیوی کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا خامن جو ہے کاشف فوت ہو گیا، اور اتنی خوبصورت اس کو موت آئی ہے، جہاں غم ہے وہاں خوشی کی بات بھی ہے. بیوی تھوڑی دیر روئی، اس کے بعد اس نے مسکرا کے کہا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ سست آدمی تھا، بظاہر کاہل اور فاسق آدمی تھا، لیکن موت بہت خوبصورت آئی. اب اللہ سے امید ہے کہ ساتھ جنت کا نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد اس کے مالک نے کہا کہ اصل میں آپ کے پاس جہاں تعزیت کے لیے آیا ہوں تو وہاں میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں پتہ کروں آپ سے کہ اس کی زندگی میں کون سا ایسا عمل تھا، کیونکہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کو پتہ ہوتا، تو کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پسند فرمایا. عام جگہ پہ موت نہیں دی، عام حالت میں موت نہیں دی، بلکہ اپنے حرم بلا کر اپنے گھر کے سامنے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ نے اس کو موت دی ہے. بتا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا خاص نہیں ہے، گھر میں بھی بس پڑا رہتا تھا، دل کرتا تھا نماز پڑھ لیتا تھا، نہیں تو نہ صحیح. گھر میں بھی کام کو دل کرتا تو کر لیتا، وگرنہ میں خود ہی باہر سے سبزی لے کر آتی، خود ہی باہر سے دودھ لے کر آتی، گھر کے بھی بعض دفعہ کام نہیں کرتا تھا. ہاں ایک بات یاد آئی، کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک عورت رہتی تھی، اس کا اپنا گھر تھا، تو اچھی بلی اس کی زندگی تھی. اچانک اس کا خامن فوت ہو گیا، اور عورت بالکل لاوارث تھی، نہ کوئی باپ نہ ماں، پہلی زندگی میں فوت ہو گیا، نہ بھائی نہ بہن، سب چھوڑ گئے، اکیلی عورت تھی. تو خدا ترسی کرتے ہوئے ایک آدمی نے اس سے نکاح کر لیا، 2 اس کی بیٹیاں ہیں. وہ فوت ہوا، تو فوت ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ چونکہ سرکل ختم ہو گیا، بالکل لوگوں نے پرواہ نہیں کی، عزیز رشتہ دار تھے نہیں. اور ہمارے مسلم معاشرے میں یہ رواج ہی نہیں، یعنی کئی سارے علاقوں میں، حالانکہ یہ زکوٰۃ کا صدقات کا نظام ہے ہی اسی لیے کہ کوئی ایسی حالت تک نہ پہنچے. صحیح طور پر اگر ہم اس نظام کو زندہ کر لیں غربت ختم ہو جائے ساری. تو اس نے پھر اپنا مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان پہ ہو گئی. جب وہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو گھر کا فرنیچر بھی بیچ دیا، وہ بھی ختم ہو گئے. تو اب کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی بیٹیوں کو کام لگا دیں گھروں میں. یعنی میں بیٹیوں کو کام نہیں لگا سکتی، جوان ہو رہی ہیں، تو میں کسی کے گھر میں اپنی بیٹیاں نہیں بھیج سکتا، پھر خود کام کر لو. اس نے کہا ہاں میں خود کر لیتا. فلاں جاننے والے ان کے پاس چلی جو ہم آپ کی سفارش کریں گے، کام پہ رکھ لیں گے. وہ گئی، تھوڑے عرصے کے بعد واپس آ کے اس کو کہنے لگی کہ شکوہ کرنے لگی کہ بھی وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے ہاں کام کے لیے گئی تھی، وہ مجھ پہ بری نظر رکھتا ہے، تو میں بہرحال بھوکھی مر جاؤں گی،
لیکن میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تم فلاں گھر میں چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، بس یہاں پہ اگر میرا تعاون ہو گیا تو میں گزارا کر لوں گی، ورنہ بھوکی مر جاؤں گی۔ تو یہ میرے خامن کو بات پتہ چلی، کہیں نہ کہیں سے اس کو باتوں باتوں میں بات پہنچی کہ ایسی قسم پرسی میں ایک ہماری ہمسائی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا کہ آج کے بعد تم میری بہن ہو، میرے گھر میں آ جاؤ، میں سارا تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ وہ مجبور عورت تھی، فوراً مان گئی، اس کے گھر میں آ گئی۔ گھر میں آ کے اس نے ایک باؤنڈری طے کر دی، آدھا گھر مجھے کہنے لگا بلا کے تیرا ہے، اور یہ آدھا گھر میری بہن کا ہے، اس کی 2 بیٹیاں اور یہ تیسری یہ ہے، ادھر تم اور تمہاری اولاد، خبردار اس کے گھر میں آپ نے کوئی عمل دخل کیا تھا۔ کہنے لگے اس کے بعد یہ ہوا کہ روزانہ پہلے ایک شاپر آتا تھا گھر کے سامان کا، سبزی وغیرہ، گھی وغیرہ، چینی پتی، دودھ، اب 2 شاپر آنے لگے۔ جتنا سامان میرا آتا تھا اتنے سامان اس کا آتا تھا، اور میں گواہ ہوں کہ جتنا عرصہ اس نے وقت گزارا ہے اس ایک گھر کی 4 دیواری میں، اس کو بہن بولا تھا، کبھی ایک مرتبہ اس کو اور اس کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، اس نے بہن بنا کے رکھا۔ عین ممکن ہے اللہ کو یہ صفت اور یہ ادا پسند آئی ہو۔ مالک نے کہا بالکل یہی بات ہے، واپس لوٹ گیا۔ اس نے کہا میں تجربہ کرتا ہوں۔ اس نے تجربہ کیا، پہلے سال اس کے فوت ہونے کے پہلے سال جب اگلا سال آیا تو قرآن اندازی ہوئی۔ مالک نے کہا میرا بھی نام رکھو۔ لوگوں نے کہا آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں، آپ مالک ہیں فیکٹری کے، نہیں میرا نام رکھو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کاشف کو وہاں اللہ نے کیوں بلا کے موت دی ہے۔ نام لکھا اور وہاں کہہ کے آیا کہ آئندہ کے بعد تم دونوں میری بہنیں ہو۔ اپنی فیکٹری سے ایک نے ملازم کو بھیجتا یا اپنے بیٹے کو بھیجتا، جاؤ اور اس کو سامان پہنچا کے 2 شاپر پہنچا کے آؤ۔ وہ ساری سبزی، سارا گھر کا خرچہ یہ اٹھا رہا ہے۔ سال بیت گیا، نام دیا، نام نہیں قرآن اندازی میں نکلا۔ اگلے سال پھر نام دیا، نہیں نکلا۔ تیسرے سال پھر نام دیا، نہیں نکلا۔ چوتھے یا 5ویں سال نام نکلا۔ کہنے لگا دوبارہ کاشف طرف قرآن اندازی کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر اس کا نام نکلا۔ کہنے لگا تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کرو، تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی، پھر اس کا نام نکلا۔ کہنے لگا لو جی میرا نمبر آ گیا، اب اللہ نے مجھے قبول فرما لیا۔ سامان سا تیار کیا، گھر والوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا جنت میں ملیں گے، لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا جنت کا۔ حج کیا، حج کے ایام بیت گئے، پریشان ہو گیا، مجھے موت نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ چلا گیا، جیسے کہ پیکج عمومی طور پر 8-10 دن کا ہوتا ہے، تو یہ اس پیکج کے مطابق وقت گزار رہا ہے، لیکن دل میں کلک تھی کہ مجھے وہ پروانہ کیوں نہیں مل رہا۔ اللہ کی شان مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، سجدے میں تو نہیں موت آئی، رکوع کی حالت میں موت آ گئی۔ تو بعض مرتبہ ایسی صفت ہوتی ہے بندے کے اندر کہ اللہ اس کو پسند فرما لیتے ہیں، وہ بھا جاتا ہے۔ 99 اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اس ایک صفت کی وجہ سے اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں۔ تو کسی کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں، نہ جانے وہ کس لو میں ہے، اس کی لو کس طرح اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ فرما کرتے تھے کہ تم یہ راوی پل کے نیچے دیکھ تو کیسے کیسے درویش پڑے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ ننگے درنگے پڑے ہیں اور ان سے بدبو آ رہی ہے، نہ جانے کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ بظاہری حالت میں اس حالت تک پہنچ گئے۔ یہ جو شرابی ہوتے ہیں نا، نشئی لوگ ہوتے تو بہت بڑے گناہ گار ہیں، شراب پینا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اللہ دنیا میں یہ ذلیل فرما دیتے اس بندے کو، لیکن ان میں ایک صفت بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ ہر وقت اللہ سے لو لگا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اللہ پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، ہماری موت کیسے آئے گی۔ وہ اللہ سے کئی نشئیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے سامنے جب آپ بات کریں گے نا، وہ کہیں گے بس اللہ ہی ہے ہمارا، ایسے کر کے بات دل سے کہتے ہیں اللہ ہی ہے ہمارا۔ ایک نشئی کو کسی ساتھی تبلیغی ساتھی نے دعوت دی کہ اللہ جہنم میں ڈالیں گے، نشہ نہ چھوڑا۔ کہنے کہ اللہ کو کیا ہے، جب لب بھر کے جنت میں ڈالیں گے تو میں بھی ایک جنت میں چلا گیا تو کیا۔ میں نے کہا اس کا حسن زن اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کا جو اللہ پہ حسن زن ہے نا کہ اللہ جب لب بھریں گے تو میں بھی اس میں آ گیا تو کیا اللہ کو فرق پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جرری ہو جانا چاہیے، جرت کر لینی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں قبول کی جائے گی، کبیرہ گناہ۔ اور اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے جس کا عقیدہ توحید کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے واقعات میں سے یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت راوی دریا کے
راوی پل کے کنارے پہ ایک آدمی ہے جو ننگا پڑا رہتے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فتنے اور گمراہی کا سبب بنے اس کو قتل کر دو۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، عام بندے کی نہیں، اسلامی حکومت کی، کہ وہ فتنے کا، اس لیے وہ مجذوب جو جذب کی حالت میں گمراہی کا ذریعہ بنے، یعنی وہ بے حال ہو جائیں اور لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے، جیسے سرمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت سرمد رحمۃ اللہ بھی چھوٹے تھے نا، وزیر کے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے، تو ایک ہندو خوبصورت لڑکے پہ نظر پڑ گئی، دل کے اندر محبت آ گئی، فریفتہ ہو گئے، بادشاہ کی مصاحبت اور وزارت چھوڑی، اس لڑکے کو تلاش کرنے نکل گئے۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرے لڑکے کے اوپر وزیر فریفتہ ہو گیا ہے، وہ ڈر گیا کہ وزیر ہے، نہ جانے کیا بیتے گی، وہ کوچ کر گیا، وہاں سے چھپ کے نکل گیا لاہور شہر سے۔ بادشاہ دہلی سے آتے تھے، 6 ماہ 5 ماہ یہاں رہتے تھے مغل بادشاہ، اور اس کے بعد پھر دہلی لوٹ جاتے تھے۔ یہ جو مغل بادشاہی قلعہ بنا ہوا ہے ان کا بنایا ہوا ہے۔ تو جو ہے یہ جو اس کا نام سرمد تھا، تو یہ سرمد وزیر گلی کوچوں میں روتا تھا اس کی محبت میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روتے روتے بعض دفعہ عشق مجازی اس کے حقیقی تک لے جاتے ہیں، عشق مجازی اس کے حقیقی ہے تو یہ بری بیماری، لیکن یہ بعض دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ اللہ کی محبت طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ خیر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ رو رہا تھا، تو دوران اس کے رونے کے پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا حالت بنی، تو فوراً یہ نا اللہ اللہ کرنے لگ گیا سرمد، یعنی غیر کی محبت کی بجائے اب اللہ کی محبت، اور آہستہ آہستہ اس اللہ کے نام کا ایسا اثر ہوا کہ جب بھی اللہ کا نام آتا یہ تڑپ جاتا اور بے حال ہو جاتا، عجیب اس کی حالت ہو جاتی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا اس کے اوپر وقت آیا کہ جذب کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ انگ انگ، روئیں روئیں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی سے اللہ اللہ ہوتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ سرمد جو ہے اس حالت میں پہنچ جاتا تو لوگ اس سے پوچھتے کہ جو ہے تیرا یہ حال کس نے کیا، تو آگے سے عجیب و غریب جواب آ دیتا تھا۔ تو علماء نے اس وقت بادشاہ جو ہوتے تھے علماء کو ساتھ رکھتے تھے، علماء تک بات پہنچی کہ یار یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لوگوں میں گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو فتویٰ طلب کیا۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ایسا مجذوب جو گمراہی کا ذریعہ بنے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ بعض دفعہ اس سے لوگ پوچھتے تو وہ اپنے کپڑے ہی اتار دیتا بے حال ہو کے۔ تو یہ بعض مجذوب مرفوع القلم ہوتے ہیں، لیکن ایسے مجذوب جو فتنے کا ذریعہ بنے، گمراہی کا ذریعہ بنے، تو ان کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری قتل۔ تو بادشاہ نے حکم دیا جس کو پکڑے اور اس کو جو ہے نا قتل کر دیں۔ شاہی دربار میں لایا گیا اور سارے لوگ بیٹھے ہیں، وزراء، امیر اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں اندر۔ جلاد آیا اور اس نے جو ہے نا وہ اپنا وہ جو تلوار تھا، جو بڑا سا بوتا سا تھا، وہ سر پہ رکھا گردن پہ، تو سرمد ہنسنے لگا اور آسمان کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اور بڑی محبت کے اس نے الفاظ کہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ مجھے یاد نہیں ہے جہاں میں نے پڑھے تھے، اس کا مفہوم کچھ یاد ہے مجھے، کہ اس نے کہا ہے اللہ میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں، آ رہا ہوں اللہ، میں آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ مجھے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔ جو ہی اس کی گردن اڑائی گئی تو بہت زیادہ خون پھیلا، بہت زیادہ۔ تو بادشاہ نے حکماء سے پوچھا، چونکہ بادشاہوں کے محلات میں حکیم لوگ بھی ہوتے تھے، حکماء سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو حکیم لوگوں نے کہا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی قتل کا خوف نہیں تھا، یہ اللہ کی محبت میں ایسا مست تھا کہ اس کے دل میں خوف کسی قسم کا نہیں تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کا خوف بھی شرک ہے، غیر اللہ کا خوف بھی شرک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں خوف نہیں تھا، اور جس بندے کی حالت میں خوف نہ ہو تو اس کا خون بند نہیں ہوتا، اپنی حالت کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ موت کے خوف کی وجہ سے خون جسم میں ختم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا مردے پیلے پڑ جاتے ہیں، وہ موت کے خوف اور سختی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ خون سارا خشک ہو جاتا ہے، رگوں میں جم جاتا ہے۔ تو پھر یہ سرمد رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ والوں میں شامل ہوئے جو اللہ کی محبت میں شہید کیے گئے۔ تو میں وہ آپ کو واقعہ عرض کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک اور واقعہ بھی آ گیا، بات لمبی ہو رہی ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا اتنی لمبی بات کرنے کا۔ ایک مجذوب تھے، یہ کتاب ہے مجذوبوں کو دنیا، پراسرار دنیا، تو اس میں یہ کچھ اس طرح کے واقعات ہیں۔ علماء نے منع فرمایا ہے کیونکہ آج کل یہ چیزیں سمجھنا مشکل ہوتی ہیں، آج کل بس شریعت سنت پہ چلنا ہی اصل ولایت ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے۔ وہ مجذوب تھے، تو ان کو کوئی بندہ کہتا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتی اللہ کے گھر والی، وہ کہتے اللہ کے گھر والی۔ اب یہ جملہ کفر یہ ہے، لیکن وہ
ان کے لیے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا جو مجذوب ہوتے ہیں مرفوع القلم ہوتے ہیں، مرفوع القلم کا مطلب یہ کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، جیسے چھوٹے بچے کے گناہ لکھے جاتے نابالغ کے، تو ان کے بھی نہیں لکھے، وہ قابل معافی ہوتے ہیں، ان کی حالت ہو جاتی ہے، ایک طرح کے وہ معذور ہوتے ہیں، لیکن وہ خلاف شرع کام نہیں کرتے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا وہ عجیب سا تھا، تو لوگوں نے شکایت کی لوگوں سے کہ بھئی یہ عجیب پاگل آدمی ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے گھر والی، لوگ اس کو پتھر مارتے، روڑے مارتے، تنگ کرتے، جیسے بعض لوگوں کو نا، لوگ جہاں ہمارے یہاں ایک بندہ ہوتا تھا، لوگ کہتے سائیکل چوری تھا، تو وہ بیچارہ گالی نکالتا تھا، پاگل آدمی تھا بیچارہ، تو لوگ اس کو تنگ کرتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی دیکھنے میں، اس بندے کو بہت تنگ کرتے تھے۔ پچھلے میں ہم سفر میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھو روڑے اٹھا رہا تھا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ بستی میں جا رہا ہے تو لوگ اس کو تنگ کرتے ہوں گے، روڑے ان کو مارتا ہوگا بیچارہ، تو یہ ہوتے ہیں۔ بہرحال لوگ ان کو روڑے مارتے، پریشان کرتے، تو وہ ناراض ہو کے نا جنگل میں چلے گئے۔ اللہ کی شان جب وہ وہاں سے غائب ہوئے تو قحط آ گیا۔ واقعی ذہن میں رکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آیا مدینہ طیبہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر کی طرف خط لکھا، جو کہ دوسرے صحابی نام ذہن میں نہیں، خط لکھا کہ مدینہ منورہ قحط کا شکار ہو گیا ہے، تو وہاں سے چونکہ فراوانی ہے تو غلہ بھیجیں۔ تو انہوں نے جواب لکھا کہ انشاءاللہ میں غلہ بھیجوں گا، جس کا پہلا اونٹ مدینہ طیبہ داخل ہوگا تو دوسرا جو ہے نا وہ بصرہ شہر یا پتہ نہیں کس شہر کا نام لیا، وہاں اس کا آخری اونٹ چلے گا، اتنا وہ لمبا قافلہ ہوگا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قافلہ پہنچا تو کسی دوسرے صحابی کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ان صحابی کو نبی علیہ السلام کی زیارت میں یہ دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام کچھ خفا ہیں، اور پیغام دیا کہ عمر بن خطاب کو یہ میرا پیغام دو کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، دو دفعہ فرمایا عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت عمر بیدار ہو، حضرت عمر نے جب یہ خواب سنایا گیا تو وہ تڑپ گئے، چونکہ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، سب کو لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور لوگوں میں خطبہ دیا کہ کیا میں نے کوئی ظلم کیا، نا انصافی کی، کیا ماجرا ہوا، کیسا خواب کیوں دکھایا گیا؟ تو ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے خطا ہو گئی۔ کیا خطا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ خطا ہوئی کہ آپ کو قحط کی حالت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ آسمان سے پانی برسائے اور قحط ختم کرے، تم نے مدد غیر اللہ سے مانگی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو اس خطا پہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً توبہ کی، اور اللہ نے پھر نماز استسقاء پڑھائی، اللہ نے بارش نازل فرما دی، تو قحط پڑا، تو اب لوگ پریشان ہو گئے۔ تو ایک مشہور اللہ والے تھے علاقے میں، ان کے پاس گئے، وہ عالم دین بھی تھے، کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے گھر والی سے دعا کروائیں، تم نے اس کو ناراض کیا ہے، اس لیے تمہارے اوپر قحط مسلط یہ عذاب ہے، قحط نہیں ہے۔ لوگ پریشان اب ڈھونڈنے لگ گئے، پوچھتے پاچھتے وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ ابھی ہم نے یہاں ان کو دیکھا ہے، دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے، تو یہ تھوڑا تیز ہو گیا کہ لگتا ہے کہ وہی ہے۔ جب گئے تو واقعی وہی تھے، تو جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور جاتے ہی جب انہوں نے سلام کیا جواب دیا تو کہنے لگے اوف خدایا کہ انہوں نے میرا راز کھول دیا، یعنی جو دوسرے بزرگ تھے ان کا نام میرا راز کھول دیا۔ ان کو الہاماً یا کشفاً معلوم ہو گیا کہ فلاں نے ان کو میرے پاس بھیجے ہیں، کہنے لگے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، یعنی آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں، تو آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ جب یہ بات کی، ان کو منانے کی کوشش کی، تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کا قحط دور نہیں کریں گے، تو اے اللہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کی گھر والی کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ بس اتنی دعا کرنی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنوں کی آواز شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ بادل امڑنے شروع ہو گئے، اور آنن فانن بادل پھیل گئے، اور ایسی خوب بارش برشی کہ قحط ختم ہو گیا۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا۔ حضرت کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت وہ برہنہ پڑا رہتا ہے، وہ ننگا پڑا رہتا ہے، ایک تو یہ اس کی خرابی ہے، تو آپ ذرا اٹھیں کام لیں، اس کو جا کے سمجھائیں، نہیں مانتا تو اس کو قتل کروائیں، علماء کو اکٹھا کریں، مشورہ کریں کیا کرنا ہے۔ گمراہی پھیلا رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کے پاس منتیں مانگتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، تو اپنے زیر ناف بال کا ایک بال لے کر وہ اس کو پڑھا دیتے، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اور کام ہو بھی جاتا ہے۔
لوگ اتنے اس کے اوپر مطمئن ہیں کہ وہ گندا ناپاک بال لے جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ حضرت گمراہی پھیل رہی ہے، توجہ کریں۔ حضرت جلال میں آ گئے، شیرامالا گیٹ سے اٹھے اور سیدھا راوی پل پیدل، کئی میل کا فاصلہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو آدمی ساتھ لے گیا تھا، جس نے کہا تھا ایسا ایسا ہے، تو دیکھا تو وہ تو خوش لباس، سفید لباس میں بن ٹھن کے بیٹھا ہے، پورے لباس میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نے تو کہا تھا ننگا بیٹھے رہتے، ہی تو لباس میں۔ اس نے کہا حضرت یہ آج ایسا ہوا ہے، ہمیشہ یہ ننگا پڑا رہا۔ حضرت قریب ہوئے، سلام کیا، حضرت قریب ہوئے اور سلام کیا کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ننگے پڑے رہتے ہو۔ نے کہا ہاں حضرت آپ نے صحیح سنا ہے، تو پھر آپ ننگے کیوں رہتے ہو؟ جلال میں پوچھا۔ اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں، آپ امام التفسیر ہیں، آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کیا جانور سے پردہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا حضرت یہ سارے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں یہ روحانی طور پر جانور ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان نہیں۔ حضرت لاہوری ہی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ اللہ والے سے ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے کہا یہ انسان ہیں، اور اپنی پگڑی ٹوپی اتاری حضرت کے سر پہ رکھی۔ اس میں ایسا اثر تھا کہ حضرت کے اوپر احوال کھل گئے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے انسان کی باطنی شکل مسخ ہو جاتی ہے، اللہ والے دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے جب دیکھا تو کسی گوشت کے پھٹے پہ سور بیٹھے ہے، کریانے کی دکان پہ کتا بیٹھا ہے، کسی تیسری دکان پہ جو ہے نا وہ بندر بیٹھے ہے۔ جس قسم کی روحانی بیماری میں مبتلا تھے لوگ، روحانی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، مسخ ہوئی ہوئی ہیں۔ گھبرا گئے حضرت، فوراً وہ سر سے پگڑی اتاری۔ جب اتاری تو دیکھا وہ مذوب جا چکے تھے۔ حضرت جانوروں سے پردہ تھوڑا، ہی سارے جانور آتے ہیں میرے پاس۔ حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر تو یہ اپنا زیر ناف گندا بال اکھیڑ کیوں کو دیتے ہیں؟ کہنے کا حضرت آپ مجھے بتائیں، جو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر آئے تو میرے پاس اس گندی چیز کی سوا دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ ان بیوقوفوں کو میں عقل سکھاتا ہوں کہ غیر اللہ کے دروازے کے اوپر آنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے ناف کا بال دیتا ہوں۔ آگے ان کا عقیدہ بن گیا، اللہ کام کر دیتے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا قصور، میرا قصور کیا ہے؟ حضرت فوراً وہاں سے واپس لوٹ آئے کہ بھئی یہ بندہ عام آدمی نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ بعض دفعہ انسان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے قسم اٹھا کے بات کہہ دیں، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اس بات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جو سوال کرتے ہیں اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر وہ عجیب، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے۔ میرے پاس سیوپورہ سے ایک آدمی آیا، سیوپورہ کی طرف سے، کافی عرصے کی بات ہے، کہنے لگا یہاں ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، داڑھی منڈے ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، گندے کام کرتا ہے، لیکن اس کو تویز دیتا کام ہو جاتا ہے۔ یہ استدراج ہے۔ کیا ہے؟ جادو کی قسم استدراج۔ یہ عامل لوگوں کے پاس استدراج ہوتا ہے، اور استدراج میں شیطان معاون ہوتا ہے، اور جن کا شیطان معاون ہوتا ہے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے، ان کے پاس جانے والے بھی بعض دفعہ کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے فاسق لوگوں کو، داڑھی منڈے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، دم کرتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں کلمہ، کوئی چیز پڑھتے ہیں، فوراً بندہ کچھ، وہ استدراج ہوتا ہے۔ برسیسا کے دور میں جب برسیسا کو جو گندی موت آئی تھی تو برسیسا کی موت کا سبب شیطان بنا تھا۔ اس نے بادشاہ کی لڑکی کے اوپر اثر ڈالا، تو یہ مشہور تھا نیکی میں، تو وہ لڑکی کو لے کر دم کروانے آئے تھے، اور اس کئی دفعہ دم کرنے کے چکر میں شیطان نے محبت ڈال دی، برسیسا اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، بالآخر اس کو جو ہے نا ایمان کے بغیر موت آئی۔ تو استدراج ہوتا ہے وہ میں یہاں ایک لالو ککلا میں آدمی رہتا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ بچوں کو دم کرتا تھا، بڑا مشہور تھا، جس کو خسرہ کے دانے نکل آتے تھے، چیچک کے دانے نکل آتے تھے، وہ دم کرتا تھا، آنن فانن 1-2 دن میں بچہ ٹھیک ہو جاتا، حالانکہ 3 دن سے پہلے جاتا نہیں ہے۔ تو مجھے بعض ہماری گھر کی خواتین نے بھیجا کہ یہ ہے نا یہ فلاں کو لے کر جاؤ، یہ غالباً یہ سلمان تھا یا سفیان تھا، اس کو لے کر جاؤ کہ یہ دم کروا کے آؤ۔ تو جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا یہ کرتا کہ دیکھا تو اس کی ظاہری حالت فاسقوں والی تھی، تو میں نے غور سے اس کے الفاظ سنے تو وہ کفریہ کلمات کہہ رہا تھا۔ اس میں ایک کلمہ یہ تھا کہ پنج تن دا پاک دا واسطہ، اور یہ پنج تن دا واسطہ یہ کفریہ اور شرکہ کلمہ ہے، شیعوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔
پھر اس سے شیطان سے وہ معاملت مانگ رہا تھا، فلاں 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 شیطانوں کے نام ہیں، وہ نام سے وہ استدراج کر رہا تھا۔ تو میں نے فوراً گھر والوں کو آ کے کہا کہ آئندہ کے بعد خبردار ہمارے خاندان میں کوئی بندہ اس کے پاس نہ جائے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی کی ازالے کے لیے میں نے بات بتا دی ہے کہ بعض لوگ آپ سمجھے پتہ نہیں یہ مجذوب ہے۔ میں شہر میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا ہوں تو ایک میڈیکل اسٹور پہ، تو ایک آدمی آ گیا، وہ سگریٹ بھی پی رہا ہو، داڑھی بھی اس کی نہیں ہو اور آدھا سا ننگا، تو کہنے لگا یہ اللہ والا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ والا ہے؟ ہاں یہ اللہ والا ہے۔ اور میں نے کہا یہ شیطان کا بھائی ہے جو آدھا ننگا پھر رہا ہے، اللہ والا تھوڑا یہ، سگریٹ اس کے ہاتھ میں، داڑھی کی توفیق نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے اور یہ اللہ والا ہے۔ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ حال کے اندر بھی غیر شرعی کام نہیں کرتے، ان سے غیر شرعی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ ایسے نہ ہو کہ کسی کے تم سے اثر ہو انداز ہو جائیں، یا کسی کے وظیفے سے، یا کسی کے فاسق آدمی، فاسق عالم جو جھوٹے کسی جاہل پیر کے جم سے یا اس کے تویز سے آپ متاثر ہو جائیں، وہ اللہ والا ہے۔ اور جو ٹیمیں لگاتے ہیں، شیطان ان کی معاملت کرتا ہے، بعض دفعہ وہ کچھ چیز بتاتے ہیں وہ فوراً ایسا ہو جاتا ہے، یعنی وہ غیب کی باتوں میں سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ نے بھی پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بعض کذاب ہمیں باتیں بتاتے ہیں، تو حضور نے منع فرمایا لوگوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ سچی بات ثابت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان ان کی معاملت کرتا ہے، کہ شیطان آسمانوں میں چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ احکامات جب نازل فرماتے ہیں سن لیتا ہے، اور نجومیوں کو کہنوں کو آ کر بتاتا ہے، اور ایک آدھی بات سچی ہوتی ہے 100 جھوٹ ساتھ ملا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ حضور نے خود ہمیں بتا دیا، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 100 خرابیاں ہوتی ہیں، ایک خوبی، یہ عمومی میں بات کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک اللہ کا ولی، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اللہ کا دوست ہے، کسی کو بھی اس نیت سے تکلیف نہ دیں کہ ہو سکتا ہے یہی اللہ کا مقرب ہو، اس کی تکلیف سے اللہ مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ جب یہ نظریہ بن جائے گا تو امن اور امان ہو جائے گا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ تو ان اللہ یحب المحسنین، نیکیوں کی 2 قسمیں ہیں، احسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی حقوق اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمدردی، خیر خواہی اور ان کا تعاون، اور ان کے ساتھ جو ہے خیر سگالی اور دیگر معاملات جس میں ایک دوسرے مسلمان کو تسلی ہو، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ایسا بن جانا کہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، پریشان ہو تو اس سے بات جمشا کر کے سکون یافتہ ہو جائے، ایسی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے لیے میں نے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نمبر 2، یہ پہلی صفت تھی۔ نمبر 2، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لے، پھر گناہ ہو گیا توبہ کر لیتے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی علامہ کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگا حضرت گناہ ہو جاتا ہے، توبہ تو کر لیتے ہیں پھر ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا 100 دفعہ بھی ہو جائے، 100 دفعہ توبہ کر لو، اللہ کو پھر بھی تم پسند آؤ گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو معاف کرتے ہوئے، تمہیں معاف کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، تو تم جو ہے نا وہ توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہو جائے پھر توبہ کر لو، ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر کر لو۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مشہور ہے، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ لکھا ہے، آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا، تم کو اپنے لیے چن لیے، یعنی اپنا پسندیدہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار وہ کیا خصلت اس کی بنا پر آپ اپنے بندے کو اپنا بزرگیدہ اور مقرب بنا لیں؟ ذرا سنیے توجہ سے، کون پوچھ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ جواب سنیے، اللہ کا جواب کیا؟ اللہ کی طرف سے اس کا جواب ارشاد ہوا کہ مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے۔ اس کی ماں کیا ہوتی ہے؟ اور آگے فرمایا کہ جب ماں بچے کو تمانچہ مارتی ہے وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے، اسی سے لپٹ کر چلاتا ہے، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، اپنی ماں ہی کو تمام خیر اور شر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ
توبہ اور اللہ سے لپٹ کے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو انسان تنہائی میں بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگے، اللہ ہو گیا معاف فرما دے، اللہ نہیں کروں گا، میں شیطان سے مغلوب ہو گیا، نفس سے مغلوب ہو گیا۔ ایک نوجوان توبہ کر رہا تھا، یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی اس وجہ سے نہیں کی کہ میں جرت کر رہا تھا، میں بہادر تھا، میں اللہ جانتا تھا کہ تو مجھے عذاب دینے پہ قادر ہے۔ اگلا جملہ اس نے کہا ہے اللہ میں نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے علم میں یہ بات تھی کہ آپ مجھے سزا دینے پہ قادر نہیں ہیں، جہنم میں ڈال، مجھے پتا تھا، میں ڈر ڈر کے توبہ گناہ کرتا تھا، جب بھی گناہ کرتا تھا دل میں خیال آتا تھا مجھے سزا ملے گی، میری پکڑ آ سکتی ہے، میں ڈرتا رہتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں ڈر ڈر کے گناہ کرتا تھا، نفس شیطان سے میں مغلوب ہو جاتا تھا، گناہ کر لیتا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ آواز آتی نوجوان تیری توبہ کو ہم نے قبول کر لیا، تجھے معاف کر دی۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والے۔ یہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن میں غور کریں تو ہمیں یہ قرآن سے چیزیں مل رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ واللہ یحب الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ نمبر 4 ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل والوں سے، یہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل کرو تو بلا حساب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نرم دل والے جو توکل اللہ پہ کرتے ہیں، پرندوں کی طرح نرم دل۔ اب حدیث کی تشریح یہ ہے کہ پرندے جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے توکل کرنے والے نرم دل لوگ وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، 5 صفتیں ہو گئیں۔ 6ٹھی صفت ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے دوست کون ہیں۔ نمبر 1 دوست ان اللہ یحب المحسنین، دوسرا دوست ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین واللہ یحب الصابرین، اللہ کو گناہوں کی گندگی سے بچنے والے بھی محبوب ہیں۔ اور ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین، کہ انصاف کرنے والوں کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے۔ انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان فیصلے میں انصاف کرو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرنا، بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، فوت اور شہید ہوئے تو قبر سے خوشبو حاصل پور والے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عادت تھی کہ اگر بچوں کو کچھ لے کر دیتے تھے، وہ بڑی عمر کو ہو جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو لے کر دیتے تھے، جو بچپن میں بڑی عمر والے بچے کو لے کر چیزیں دی تھیں وہی لے کر دیتے۔ کوئی بندہ پوچھتا حضرت یہ کیا ہے؟ عجیب معاملہ کر رہے ہیں۔ فرمایا میں انصاف کر رہا ہوں تاکہ آخر میں میرا مواخذہ نہ ہو۔ اپنی اولاد میں بھی انصاف، اپنے شاگردوں میں بھی انصاف، اپنے دوستوں میں بھی انصاف، اپنے رشتہ داروں میں بھی ایک رشتہ دار کی سائڈ لینا، دوسرے رشتہ دار کو مظلوم کر دینا، یہ ناانصافی ہے۔ انصاف ان اللہ یحب المقسطین، آگے ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو، یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے والوں کو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی، بنیان مرصوص، مضبوط دیوار ہیں، یعنی مجاہدین اسلام اور وہ جو ہے وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور سیسا پلائی کی دیوار ہو کر کفر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے اخوان طالبان نے کئی سال جنگ لڑی، تقریباً 20-22 سال جنگ لڑی، پیچھے نہیں ہٹے، بات نہیں مانی، اللہ نے آج ان کو کیا کیا فتح یاب فرمایا اور سرخرو فرمایا اور عزت یاب فرمایا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو یہ تھے اللہ کے پسندیدہ جن کو اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یہ میرے محبوب لوگ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدے ہیں۔ تو آئیے ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اب چونکہ دوسرے چیزیں بھی ان کے کس کے ساتھ ہیں تو میں اب وقت چونکہ کافی ہو گیا، اختصار کے ساتھ میں آیات پڑھتا جاؤں گا، اب خود سمجھتے جائیے گا کہ مبغوض لوگ کون ہیں، ناپسندیدہ کون ہیں۔ ان 8 صفات کو اپنا، غالباً 8 بنتی ہیں، ان 8 صفات کو آپ نے اپنا لینا ہے اور دوسری جو صفات ہیں جو برے خلق ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نمبر 1 واللہ یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لا يحب المسرفین، اللہ اس کو خوش نہیں، جو بے جا خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتا. لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو، دغا باز لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. لا يحب الکافرین، کافر لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. لا يحب الفرحین، اترانے والے، پاڑیاں مارنے والے، فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو نہیں بھاتا کوئی دغا باز ناشکرا. لا يحب كل خوان کفور، اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا، برائیاں کرنے والا. تو یہ 9 لوگ ہیں جن کو اللہ مبغوض رکھتے ہیں، ناپسندیدہ رکھتے ہیں، اور 8 یا 9 ہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سنا کہ کون اللہ کے محبوب ہیں اور کون اللہ کے مبغوض ہیں. ہمیں پہلی جماعت مبغوض لوگوں کی بجائے پہلی جماعت محبوب لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پہلی جماعت والوں کے ساتھ شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. اس درے جانا پہ سر رکھے اور درے بت خانہ چھوڑ. اس درے جانا پہ سر رکھے اور درے بت خانہ چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو. دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو.
کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ۔ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین گناہگار شاہکار بندے بنیے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، دنیا و آخرت میں طاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ تیرے گناہ گار بندے تیرے دروازے پر حاضر ہیں، گناہ گار اور محتاج بندے سخی کریم پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، غفور الرحیم پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ کریم پروردگار، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، اے اللہ آپ کے سمندروں کا پانی بھی بہت زیادہ ہے، ان کو قطرے کر لیا جائے، اس سارے سمندروں کے قطرے شاید کم پڑ جائیں، ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سمندر کے قطروں کو ہم نہیں گن سکتے، وہ تیرے ہی علم میں ہیں کہ کتنے ہی لاکھ کتنے ہی کروڑ ہیں وہ، لیکن ایک گناہ گار کے آنسوں کا قطرہ آپ کو پسند آ جائے تو لاکھوں کروڑوں گناہوں کے بقدر بھی جتنے سمندر کے قطرے ہیں ان کے بقدر بھی گناہ ہوں، اس گناہ گار کے آنسوں کا قطرہ ایک آپ کو پسند آ جائے، وہ سارے گناہ آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ گناہ گار ہیں، ہمارے آنکھوں کا ایک قطرہ بھی ایسا بنا دیجئے اے اللہ اس آنکھ سے ٹپکے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، جس طرح وہ نوجوان دعا کر رہا تھا، اللہ میں جب بھی گناہ کرتا تھا آپ سے ڈرتا تھا، دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ مجھے عذاب نہ دیں، دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ فرما لیں۔ اللہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جب توبہ کر رہا تھا تو دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے نہیں معلوم آپ مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالیں گے، مگر پھر بھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار تیرے بندے بندیے ہیں، نہ جانے کس زمانے میں کون سے گناہ کر کے بھول گئے، بہت سے گناہ ہمیں یاد ہیں، اے اللہ آپ نہیں بھولے، آپ کے فرشتے نے وہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، آج توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، زندگی کے جس موڑ پہ گناہ کیے ہیں معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ختم قرآن کا بھی موقع ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، اے اللہ ختم قرآن کے اوپر بہت سارے وعدے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا بھی وعدہ ہے، ان معصوم بچوں کی وجہ سے، ختم قرآن کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے۔ معافی بہت ضروری ہے، جب تک آپ سے معافی نہیں ملے گی ہمارا کوئی بھی کام نہیں بننے والا۔ اللہ جب آپ معاف فرمانے پہ آتے ہیں، معافی کے ساتھ کام بگڑے ہوئے بھی سنور جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، بگڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی سنوار دیجئے، ہمارے کاموں کو بھی سنوار دیجئے، ہمارے دل بگاڑ کا شکار ہیں، بگڑے ہوئے دلوں کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے دل غیر اللہ کی محبت میں اٹے ہوئے ہیں، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا ہی دیوانہ بنا لیجئے، غیر سے بیگانہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم طلب لے کر بیٹھے ہیں، اللہ امید لے کر بیٹھے ہیں، کریم پروردگار آپ کے دروازے پہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے سوا کوئی بھی دینے والا نہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ اللہ بھکاری آدمی جب بھیک مانگتا ہے، ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تیسرے پہ پہنچ جاتا ہے، گلی کے ایک نکڑ سے چلتا ہے دوسرے نکڑ تک پہنچ جاتا ہے، پورے بازار
ہزار شہر میں گھوم پھر کر جب واپس لوٹتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس آپ کا دروازہ ہے، آپ کا دروازہ نہ کھلا ہم دوسرا کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اے اللہ آپ کے دروازے کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری صداؤں کو سن لیجئے، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ کے مانگا جائے۔ ابھی ہم نے سنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ آپ کو بندوں کی کون سی ادا پسند ہے؟ اللہ بھی ہم نے بیان میں یہ واقعہ سنا ہے تو آپ نے فرمایا تھا اے موسیٰ وہ بندہ جب میرے در پر ماں کی طرح کا بچہ اور ماں کی طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ بیٹا کو جب ماں تمانچہ مارتی ہے وہ لوٹ کے ماں ہی کی طرف لوٹتا ہے، اپنے خیر اور شر کا سرچشمہ اور منبع ماں ہی کو سمجھتا ہے۔ اللہ یہ منظر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچے کو جب مار پڑتی ہے تو بچہ بھاگ کر ماں سے چمٹتا ہے، وہ مار باہر کی ہو یا ماں باپ کی اپنی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھائی نے مارا یا بہن نے مارا ہو، اللہ بچہ لوٹ کے ماں باپ کے پاس آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے مجھے فلاں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ماں رحمت کے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کو ڈانٹتی بھی ہے دوسرے کو کہ تو کیوں نے تکلیف پہنچائی۔ اے اللہ ماں خود بھی مارے تو بچہ چمٹ کے ماں کے دامن ہی میں جا کے بیٹھتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے، ماں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ بھاگ جاتا، باہر نکل جاتا، لیکن ہم نے دیکھا بچہ لوٹ کے ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ کریم پروردگار ہمیں کوئی آپ کی طرف سے پریشانی آتی بھی ہے تو ہمیں آپ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ ہم آپ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ توبہ کر رہے ہیں۔ بہت ساری درخواستیں خطوط ملے ہیں جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، بعضوں نے اپنے بیماریوں کا تذکرہ اور بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، بعضوں نے اللہ گھریلو حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اتنے دوست احباب اور خواتین جہاں بیٹھی ہیں، اے اللہ بچے اور بچیاں یہاں موجود ہیں، ہر ایک دل میں کوئی نہ کوئی نیک تمنا ہوگی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری بخشش فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہم پچھلے دنوں میں ایک تیمارداری کے لیے گھر میں گئے، وہاں ایک بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، وہ بگڑا ہوا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اس کا خاوند ساتھ بیٹھا کہنے لگا یہ بوڑھی ہو گئی ہے، جوان تھی جس کا بیٹا بگڑا تھا اور اب تک بگڑا ہوا ہے، لیکن یہ بوڑھی ہوگی، اس نے امید نہیں چھوڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑھاپے میں بھی یہ ماں امید لے کر بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا سنور جائے گا، میرا بیٹا بگڑا ہوا سنور جائے گا۔ کہتی ہے دعا کیجئے میرا بیٹا سنور جائے، بگڑ جائے، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ ایک بوڑھی ماں بگڑے نوجوان سے پریشان ہے، بگڑے نوجوان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، بگڑے نوجوان کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کریم پروردگار ہم بگڑ چکے ہیں، تو بھی چاہتا ہے میرے بندے سنور جائیں، سنورنا چاہتے ہیں، سنوار دیجئے، بگڑی بنا دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ تیرے در کے منگتے بھکاری تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھے منا رہے ہیں، مان جائیے۔ اللہ مان جائیے، نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، اللہ پھر بھی مان جائیے۔ کریم پروردگار یہ بہت سے لوگ اور طلبہ طالبات صرف اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ہر ہفتے میں اللہ آپ کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں بھکاریوں کی طرح، ہم آپ سے آپ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ڈال دیجئے، ہمیں اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجئے، اپنا فضل عطا فرما دیجئے، اپنی بخشش عطا فرما دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وہی بوڑھی خاتون کے بارے میں اس کا خامد بتانے لگا کہ جب ہم اس کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دیر تک سوتی رہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹا گھر میں ہے، اور اگر یہ فوراً جاگ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں بیٹا گھر میں نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ماں اتنی پریشان ہوتی ہے بیٹے کی وجہ سے کہ جب بیٹا گھر نہیں آتا رات 2 بج جاتے ہیں، یہ ماں جاگتی رہتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے، حتیٰ کہ ہوا کی وجہ سے بھی دروازہ بج جائے اور کھٹک جائے فوراً کہتی ہے میرا بیٹا تو آ گیا، لیکن وہ تو ہوا تھی جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ہم کبھی جاتے ہیں تو جب دروازہ ہلکا سا کھولتے ہیں فوراً پوچھتی ہے میرا بیٹا تو نہیں آیا۔ اے اللہ وہ بوڑھی ماں ہے، بیٹے کی منتظر ہے، رات بھر نہیں سوتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب ہم دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے ہیں ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کوئی مطمئن ہو کے سو رہی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر میں ہے، اس لیے اس کو اطمینان ہے۔ اللہ اس عاجز نے اس وقت سوچا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے پریشان ہو کر اس کی انتظار کرتے
کرتے پوری رات جاگتی ہے، تو آپ کتنے ہمارا انتظار کرتے ہوں گے۔ اللہ اس لیے تو فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی آپ فرماتے این تذهبون، کبھی آپ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے کریم پروردگار آپ بھی تو ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ آج ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو دھو دیجئے۔ اللہ جن بچوں نے قرآن شریف پڑھا ہے ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ادارے اور ادارے کے انتظامیہ اور معاونین کو بھی قبول فرما، ان کے ماں باپ کو شرف قبولیت عطا فرما، ماں باپ پورے خاندان میں قرآن کی برکات اور فیض کو جاری ساری فرما، ماں باپ کے لیے جو وعدے ہیں اللہ ان کو نصیب فرما، ان بچوں کو حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا، ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا۔ کتنی خوش قسمتی ہوتی ہے اے اللہ جن کے بچوں کو تو قرآن تو ماں دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں میں اینٹ روڑا بھی تو آ سکتا تھا، اے اللہ ان کے ہاتھوں میں مال پیسہ کمانے کے اوزار اسباب بھی ماں باپ تھما سکتے تھے، تو انہیں فضل فرمایا ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا، ان کے ماں باپ کے سینوں میں قرآن کی محبت ڈال دی۔ یہ تیرا ہی فضل ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جن اساتذہ نے محنت کی ہے ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو بھی پوری پوری مزدوری عطا فرما۔ کام کے اختتام پر مزدور مالک کی جیب پہ نظر رکھتا ہے کہ مالک جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور مجھے پیسے ادا کر دے گا، میری مزدوری کا حق ادا کر دے گا۔ اللہ اس وقت اساتذہ بھی اس مزدوری کے لالچ میں بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی مزدوری دے دیجئے۔ اللہ بدلے میں رضا عطا فرما، بدلے میں عزتیں عطا فرما، پرسکون زندگی عطا فرما، بدلے میں رزق واسع فراغ روزی عطا فرما، بدلے میں دنیا و آخرت کی بہترین زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے اس ادارے میں جتنے طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اساتذہ، معلمین، معلمات، تعاون کرنے والے مرد عورت، اے اللہ سب کو اپنے مقبول محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا، عالم حافظ بنا، اے اللہ قاری بنا، قرآن کا عاشق بنا، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں میں، اللہ والوں میں، اللہ سکھانے والوں میں، اے اللہ مدارس و مراکز اللہ والوں اور خانقاہوں کے خادمین میں شامل فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو حرمین شریفین کے خادمین میں شامل فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرما۔ اے کریم پروردگار مدرسہ اور مسجد کی تعمیر میں ہماری مدد فرما، تعلیم و ترقی میں، تعلیم و تربیت میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم کمزوروں کے حال پہ رحم فرما۔ جو دوست احباب تعاون فرما رہے ہیں، فرمانے کے ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اب قبول بھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔